اما بعد، ایمان کا اللہ پاک کی سب سے بڑی نعمت ہونا، یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ 4 وجہ اس کی بیان ہو چکی ہیں، 5ویں وجہ کل شروع ہوئی۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ دنیا میں تمام رشتہ داروں میں جدائی یہ ایک ایسی اٹل حقیقت اور اللہ کا اٹل فیصلہ ہے جس کو کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اربا کھربا انسان دنیا میں آئے اور وہ ایک دن دنیا کو چھوڑ کر اپنے پیاروں کو روتا ہوا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ اس کا کوئی عقل مند آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ اب اس جدائی کے بعد یہ ملاقات کی بھی کوئی صورت اللہ پاک بنائیں گے۔ یہ ملاقات جو ہوگی جدائی کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کے بعد پھر کبھی بھی جدائی کا امکان اور تصور نہیں ہوگا۔ وہ جو ملاقات ہے وہ بھی صرف ایمان کی برکت سے ہوگی۔ ہمارے جتنے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان سب سے ہماری ملاقات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ان کے پاس پہنچ کر ان سے جا کر کے ملنا ہے۔ وہ دنیا میں اب واپس نہیں آئیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے نمبر پر دنیا سے جانا ہے اور ان سے جا کر کے ہماری ملاقات ہوگی۔ یہی معنی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا۔ انا للہ کا معنی یہ ہے کہ ہم سارے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، اللہ پاک ہمارے حقیقی مالک ہیں، اور مالک کو اپنی مملوکہ چیز میں ہر طرح کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ ان کو اختیار ہے، جہاں ان کی مرضی ہے دنیا میں رکھیں ان کی مرضی، آخرت میں لے جائیں ان کی مرضی، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ جدائی تو ہو گئی، ہمارے جو رشتہ دار آخرت میں چلے گئے، ہم پیچھے دنیا میں رہ گئے، تو اب ہماری جدائی ہو گئی۔ فرمایا یہ جدائی عارضی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب بھی اسی کی طرف لوٹ کر کے کیا کرنے والے ہیں، جانے والے ہیں۔ تو مرے ہوئے مرحوم رشتہ داروں سے ملاقات کا واحد راستہ موت ہے، اور موت کے بعد جا کر کے ان کی ملاقات ہوگی۔ اور یہ جو ملاقات ہے یہ سب ایمان کی برکت ہوگی۔ کافروں کو یہ ملاقات نصیب نہیں ہوگی۔ ان کے جو رشتہ دار جدا ہو گئے، بس ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، اب ان کی آپس میں ملاقات کا کوئی امکان اور کوئی تصور نہیں، جیسے مجرمین کو آپس میں ملنے نہیں دیا جاتا۔ حدیث شریف میں ایمان والوں کے بارے میں آتا ہے، جب کسی مسلمان بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے جتنے مرحوم رشتہ دار اس سے پہلے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں وہ سب اس کا اس طریقے سے استقبال کرتے ہیں، اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، جس طریقے سے تم دور سے آنے والے مہمان کا کیا کرتے ہو، استقبال کرتے ہو۔ ہم تو ڈرتے ہیں موت سے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہاں جائیں گے تو اکیلے ہوں گے۔ اکیلے نہیں بھی وہاں زیادہ بیٹھے، سارے لگ کر دادے پڑدادے وہاں بیٹھے ہوئے، وہ سب اس کا استقبال کرتے ہیں، اور اس سے حال احوال بھی ایسی ملاقات ہوتی ہے جیسے دنیا میں ملاقات ہوتی ہے۔ حال احوال پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا ہوا، ہم اس کو پیچھے چھوڑ کے آئے تھے، فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا۔ تو وہ جب کسی کے بارے میں یہ بتا دیتا ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے آ گیا تھا، تو اس پر وہ انا للہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں پہنچا، یہاں نہیں پہنچا تو اس کا مطلب ہے دوسری طرف چلا گیا۔ یہ خطرے کی بات ہے۔ تو پتہ چلا یہ ساری برکت کس کی ہے، ایمان کی۔ اور پھر جنت میں تو جنت میں درجات ہیں، 100 درجے ہیں جنت کے، اور ہر دونوں درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم جنت میں
اعلی درجات والوں کو اس طریقے سے دیکھو گے جنت میں جیسے زمین پر چلنے والے آسمان کے ستاروں کو دیکھ لیں، ان کا وہ مکان ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ اب جنت میں ملاقات کی سہولت تو ہوگی لیکن اکٹھے رہنے کا اپنا مزہ ہے۔ جنت میں درجات کی تقسیم کی وجہ سے کچھ اوپر چلے گئے کچھ نیچے رہ گئے، تو ملاقات تو اگرچہ ہر وقت ہو سکتی ہے لیکن اکٹھے تو پھر بھی نہیں ہے۔ تو سورہ طور کی آیت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہاں ہم نچلے درجات والوں کو اوپر والے درجات میں پہنچا کر اکٹھا کر دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی، ماں باپ اور بچے سارے مسلمان ہو گئے، الحقنا بهم ذریتهم، ہم ان کو ان کے درجات میں پہنچا کر اکٹھا کر دیں گے۔ تو یہ ساری برکتیں بھئی کس کی ہیں؟ ایمان کی۔ کافر ان ساری چیزوں سے کیا ہے معروف، ان کے جو رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان سے اب ان کی ملاقات کی کوئی صورت نہیں، نہ حشر میں ہوگی اور نہ برزخ میں ہوگی، اور ایمان والوں کو موت کے بعد سے ملاقات نصیب ہوگی، اور ایسی ملاقات کے پھر اعلیٰ علیین میں قیامت کے قائم ہونے تک اکٹھے رہیں گے، پھر قیامت قائم ہونے کے بعد حساب و کتاب جنت میں پھر اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اپنے اس ایمان والی نعمت کی قدر کرو اور اس کی حفاظت کرو، اس کو جگہ جگہ ضائع ہونے سے بچاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام